إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وقال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور بے حساب لا تعداد درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ضمن میں ایمان و عمل صالح اور اس کے فوائد و ثمرات کے موضوع پر روشنی ڈالوں، اور یہ بات مبنی بر حقیقت ہے کہ تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ایمانیت و عقائد پر ہے، چونکہ انسان کا کوئی بھی عمل بادی نظر میں دیکھنے میں کتنا ہی دلکش
اور مستحسن کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان کے نور سے خالی ہے تو اللہ کے یہاں وہ بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، آخرت کے دن پر، تمام فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام نبیوں پر۔ سامعین کرام، ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ اگر صرف ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو بے سودا ہے۔ اسی طرح سے اگر عمل صالح ہو اور ایمان نہ ہو تو بھی بے قیمت ہے، بلکہ دونوں کا بیک وقت ہونا ایک کامیابی کا ضامن ہے۔ اسی لیے کہ اعمال صالحہ پر دوام اور ہمیشگی مومنوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، جس کے بغیر فلاح یاب بھی مل ہی نہیں سکتی۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا ہے، جس سے اس کی اہمیت دو چند اور فوائد و ثمرات دو بالا ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح اللہ سے قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے، جیسا کہ فرمان ربانی ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، کہ یہ تمہاری دولت اور یہ تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند والا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں۔ انسان چاہے کتنی ہی دولت اکٹھا کر لے، کتنے ہی سونے چاندی کے پہاڑ جمع کر لے، لیکن یہ تقرب اللہ کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ مگر یہ دو چیزیں یعنی ایمان اور عمل صالح اللہ سے قریب ہونے کا ایک بیش بہا ذریعہ ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے انعام و اکرام سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ سامعین اعظام، ایمان اور عمل صالح کی اہمیت اس بات سے بخوبی آیا ہے کہ ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ رہتا ہے، جن کی وجہ سے انہیں کوئی خوف و ملال کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ میں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ بھی اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب ہے، نہ ان کو کچھ ڈر ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوئے۔ ایمان اور عمل صالح کو محتمل حضرات کو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ان کی برائیاں دور اور ان کے حال کو درست کر دیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا۔ ایمان کامل کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے چند در چند رحمتیں ملتی ہیں اور وہ اخروی انعام و اکرام کے مستحق ہوں گے، جو کہ اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبری اور بشارت سنایا ہے۔ سورۃ تغابن کے اندر سیئات کی تکفیر اور فوز عظیم کی بشارت یوں دی گئی ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔
اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی ان کی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین کرام، آج انسان کو کثیر مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں ایک معاشی بحران بھی ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کی معاشی حالت بہت کمزور ہے۔ اگر کسی کو صبح کا کھانا میسر ہو جاتا ہے تو اسے دوپہر کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، جسے دوپہر کا کھانا میسر ہو جاتا ہے تو اسے رات کی فکر رہتی ہے، جبکہ رازق نے، اس رزاق نے بے حساب رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، آخر ہم اس فائدے سے محروم کیوں ہیں؟ بین اور واضح دلیل یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان اور نیک عمل باقی ہی نہیں رہ گیا ہے، اس کی کمی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی تکمیل اور نیک عمل کرنے والوں کو دخول جنت اور بے حساب رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، اور جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ نیز سورہ سبا کے اندر آمد قیامت کا سبب اور رزق کریم کے بارے میں فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور یہ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ ایسے ہی قبولیت دعا کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ ایمان والوں اور نیک عمل والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ رزق دیتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ رب العزت نے ان کی اچھی زندگی بسر کرنے کی ضمانت لی ہے، جیسا کہ رب کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو ہم اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایمان اور نیک عمل کے نتیجے میں اس دنیا میں مومن کو جو فلاح ملتی ہے وہ حیات طیبہ یعنی بہترین زندگی ہے، اور اس کی عظیم فوائد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہ وہ ان کو زمین میں اس طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو چند فوائد بتائے ہیں، جن میں سے پہلا فائدہ یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین اس کے محتمل حضرات یعنی ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں خلافت سونپ دے گا، اور دوسری چیز دین کی تقریر و تثبیت، اور یہ کہ اللہ رب العالمین دین اسلام کو تمام ادیان و مذاہب پر ظاہر و غالب کر دے گا جس کو انہوں نے پسند کیا ہے، اور تیسری چیز یہ بتائی کہ دشمنوں کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ محترم سامعین اکرام، ایمان اور عمل صالح کے فوائد و ثمرات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ہی کو بیان کیا جا سکا ہے، اور مزید 4 فوائد و ثمرات ذکر کیے جاتے ہیں جو مؤمنین مخلصین کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے، جن میں سے پہلا ہے دخول جنت کا سبب، یعنی اعمال صالحہ پر مداومت ہمیشگی دخول جنت کا سبب ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال تم اپنا وہ عمل بتلاؤ جو تم نے اسلام میں سب سے زیادہ امید والا کیا ہے۔
اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے کوئی عمل اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا نہیں دیکھا کہ میں نے رات یا دن کہ جس گھڑی میں بھی وضو یا غسل کیا تو اس کے ساتھ جتنی نماز میرے مقدر میں تھی میں نے ضرور پڑھی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہو گئی کہ اعمال صالحہ پر مداومت دخول جنت کا سبب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہ کون سا عمل کیا تھا کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی؟ سامعین کرام، یہی نیک اعمال پر مداومت اور مواظبت اور ہمیشگی تھی جس کے بدلے میں آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا۔ اسی طرح سے دوسری چیز محبت الہی کے سبب، اس طرح سے کہ نیک اعمال پر داومدی اور ہمیشگی محبت الہی کا سبب ہے۔ بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہے ان سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہیں۔ یعنی فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس کے ذوق عبادت، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اسی طرح سے تیسری چیز گناہوں کا کنارہ، یعنی گناہوں سے کنارہ کشی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ بھلا بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ روز 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 وقتہ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی اور آخری بات، مصائب و آلام و مشکلات سے نجات کا سبب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک مرتبہ چند باتوں کی نصیحت کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، یعنی خوشحالی میں اللہ کو پہچان اور اس کی طرف توجہ رکھ، وہ تجھے تنگی اور مصیبت میں پہچانے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی خوشحالی میں ہو، عمل صالح پر مداومت کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو تو بھی اسے اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا رہتا ہے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس کے لیے ویسا ہی اجر لکھ دیتا ہوں گویا اس نے وہ عمل صحت اور تندرستی کی حالت میں کیا۔ سامعین کرام، ان تمام مباحث کا لبلبات یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک لازمی چیز ہے جس کے فوائد اس کے محتملین کو حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی انعام و اکرام ہو یا اخروی انعام و اکرام ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب قدیر ہم تمام لوگوں کو سلف صالحین جیسا ایمانی جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ وقال تعالى في موضع آخر، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه بيده. عباد الله رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.